السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ارسلان ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اتھینٹک اردو انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، سال 2020 ختم ہو چکا ہے اور سال 2021 شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال 2020 میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کے باعث سال 2020 کو سخت ترین شمار کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ سال 2021 گزشتہ سال کی مانند نہ ہو۔ سال 2020 میں ویسے تو بہت سارے واقعات پیش آئے اور ہر سال ہی پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ہم آج کی ویڈیو میں سال 2020 میں پیش آنے والے عالمی سطح پر 3 ایسے واقعات کے متعلق بات کریں گے جن کے متعلق جان کر آپ کہیں گے اللہ ایسی مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی خوفناک آگ۔ جنوب مشرقی آسٹریلیا میں جنگلات میں لگی آگ انتہائی بدترین تھی۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی تھی، جس کے سبب چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہزاروں سیاح اور مقامی افراد محصور اور ساحل پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، جبکہ ان کے پاس براستہ زمین جانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ملاکوٹا اور آسٹریلیا کے دیگر جنوب مشرقی ساحلی علاقوں میں 200 کلومیٹر سے زائد رقبے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کے سبب 4000 افراد ساحلی علاقوں میں پھنس گئے تھے۔ علاوہ ازیں اس آگ سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کشتیاں لے کر کھلے سمندر میں نکل گئے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکیں۔ آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگنے والی آگ سے درجنوں جائیداد اور املاک راکھ کا ڈھیر بن چکی تھیں۔ آگ نے ان مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے موجود فائر سروسز کا کہنا تھا کہ کچھ علاقوں میں تو آگ کے شعلے، دھوئیں کے بادل اور آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اس حد تک شدید تھے کہ فضا کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا عمل اور پانی سے آگ بجھانے کے سلسلے کو روک دیا گیا تھا۔ ملاکوٹا میں تو حالات اس حد تک گھمبیر ہو گئے تھے کہ شدید دھوئیں کے سبب دن کے وقت بھی رات کا گمان ہو رہا تھا، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ قریب ہی لگی آگ سے انسانی جانوں کو خطرات لاحق ہیں۔ آسٹریلین حکام اپنے ملک میں چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے سیاحوں کو کئی دنوں سے خبردار کر رہی تھی کہ وہ جلد از جلد کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، لیکن اب ان کے لیے علاقے سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ جن جگہوں پر جنگلات میں آگ لگی تھی وہاں پر درجہ حرارت سینکڑوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا اور شعلوں کی زد میں آ کر ہر چیز تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ یہاں واضح رہے کہ آسٹریلیا کی تاریخ میں جنگلات میں اس طرح کی آگ لگنے کی کوئی مثال نہیں ملتی، جہاں کئی ماہ سے لگی یہ آگ گرمی کی شدید لہر اور تیز ہواؤں کے سبب مزید بدترین شکل اختیار کر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ نمبر 2، کرونا وائرس۔ دوستو، کرونا وائرس سے کون واقف نہیں ہے؟ کرونا وائرس کی وبا ایک عالمگیر وبا ہے جو کرونا وائرس مرض کے پھیلنے سے دنیا بھر میں پھوٹ پڑی تھی۔ اس وبا کا باعث SARS-CoV-2 نامی وائرس ہے، جس کی بنا پر انسانوں کا نظام تنفس شدید خرابی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ دسمبر 2019 میں چینی صوبہ ہوبئی کے شہر ووہان میں وبا کا ظہور ہوا اور اس برق رفتاری سے پھیلا کہ چند ہی مہینوں کے بعد 11 مارچ 2020 کو عالمی ادارہ صحت WHO نے اسے عالمی وبا قرار دے دیا۔ 27 مارچ تک 190 ملکوں کے مختلف خطوں میں اس وبا کے 5,49,000 سے زائد متاثرین کی اطلاع آ چکی تھی، جن میں سے 24,100 افراد اس مرض سے جاں بر نہ ہو سکے اور لقمۂ اجل بن گئے تھے، جبکہ 1,28,000 متاثرین کے صحت یاب ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ کرونا وائرس کی وبا کی مزید روک تھام کے اسفار پر پابندی، قرنطینہ، کرفیو، تالہ بندی، اجتماعات اور تقریبوں کا التوا یا منسوخی، عبادت گاہوں اور سیاحتی مقامات کو مقفل کر دینے جیسے اقدامات کیے گئے تھے۔ ان کوششوں میں ہوبئی کا قرنطینہ، اطالیہ اور یورپ کے تمام علاقوں کی مکمل تالہ بندی، چین اور جنوبی کوریا میں کرفیو، سرحدوں کی بندش، ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر سخت جانچ قابل ذکر ہیں۔ 124 سے زائد ملکوں میں اسکولوں اور جامعات کو بھی بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے 120 کروڑ طلبہ کی تعلیم متاثر ہوئی تھی۔
اس وبا نے عالمی سطح پر معاشرتی اور معاشی صورتحال کو سخت مضطرب کر دیا تھا۔ ضروری اشیاء کی قلت کے خوف سے خریدار بدحواس تھے اور دہاڑی مزدوروں کی روزی چھن چکی تھی۔ علاوہ ازیں وائرس کے متعلق سازشی نظریوں اور گمراہ کن معلومات کی آن لائن اشاعت زوروں پر تھی۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ پریشانیاں، بے روزگاری، موت کا خوف، بندوں کا ایک دوسرے سے دور بھاگنا، ہاتھ ملانے سے اجتناب کرنا، گلے ملنا، یہ سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ لوگ ان باتوں سے اجتناب کرنے لگے تھے۔ غرض لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پاکستان سمیت عالمی سطح پر معیشت بری طرح متاثر ہوئی، بلکہ معیشت تباہ ہو گئی اگر یہ کہا جائے تو کچھ بھی مبالغہ نہ ہوگا، اور آج تک معیشت اس طرح سے نہیں سنبھل سکی جس طرح پہلے تھی۔ اب موجودہ صورتحال میں کچھ امریکی اور چینی اور دیگر ممالک کی کمپنیوں نے اس کی ویکسین ایجاد کر لی ہے اور آہستہ آہستہ مختلف شعبوں کے لوگوں میں ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ بس دعا کی جا سکتی ہے کہ پروردگار ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، آمین۔ نمبر 3، لبنان کے شہر بیروت میں ہونے والا خوفناک دھماکہ۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق لبنان کے دارالحکومت بیروت میں زوردار دھماکے سے 100 افراد جاں بحق، 4000 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ہم نیوز نے لبنان کے مقامی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا تھا کہ دھماکے کے نتیجے میں متعدد گھروں، دفاتر اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، جبکہ درجنوں گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ ہم نیوز نے عالمی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا تھا کہ دھماکوں کی آوازیں 8 کلومیٹر دور تک سنی گئی تھیں۔ دھماکوں کے نتیجے میں بندرگاہ کا علاقہ بہت بری طرح متاثر ہوا تھا۔ دھماکوں کے باعث عمارتیں بری طرح لرز گئی تھیں۔ ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور عینی شاہدین نے سیاہ دھوئیں کو اوپر دور تک اٹھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ دھماکوں کے نتیجے میں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے تھے۔ متعدد زخمیوں کے اجسام خون آلود بھی دکھائی دیے گئے تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق دھماکے اتنی شدید نوعیت کے تھے۔ دھماکوں کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھماکے اس قدر شدید تھے کہ 24 کلومیٹر دور تک عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ دھماکوں کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بندرگاہ کے علاقے میں کئی گاڑیاں اڑ کر عمارتوں کی تیسری منزل پر جا گری تھیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک دھماکہ تھا۔ اس دھماکے کی نوعیت اور خطرناکی اور تباہ کاری کا اندازہ آپ ان تصاویر کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے موصول ہو سکے۔ اگلی نئی ویڈیو آنے والے کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔